اللہ رب العزت نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کا ذکر کیا، اور حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی نقشبندی مجددی تفسیر روح المعانی میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ہر جو مرتبہ ہے اس کا ایک اصل، اس کا ایک قطب مدار ہوتا ہے، اور جو مرتبہ نبوت ہے، جو شان نبوت ہے، جو مقام نبوت ہے، اس کا قطب مدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ قطب مدار سمجھتے ہیں نا؟ قطب سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چکی کا وہ دستہ، وہ مٹھی جس کے ارد گرد سارا پاٹ گھومتا ہے، جو اصل ہوتا ہے اسے قطب مدار، جس کے ارد گرد ساری وہ مرتبہ اور مقام گھومتا ہے، اس کو قطب مدار کہتے ہیں۔ اور نبوت کا جو مرتبہ اور مقام ہے، اس کے قطب مدار، اس کی اصل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ گویا جس کو بھی نبوت ملے گی، جس کو بھی شان نبوت اور رسالت ملے گی، جو بھی مرتبہ نبوت پر فائد ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، توسل اور آپ کے صدقے میں ہوگا۔ جس کو بھی نبوت کی خیرات ملے گی، وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے ملے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں، بے واسطے ان کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے۔ اور آپ اصل ہیں، قطب مدار ہیں نبوت کا۔ نبوت جس کو ملے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی۔ اور تمام انبیاء کی حالت کیا ہے؟ حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، صدر نشین دیوان حشردہ، صدر نشین دیوان حشردہ تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے تے نفراں وانگ غلامہ۔ سارے نبی اپنی نبوت میں وہ مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ اس پر قرآن شاہد ہے، قرآن کی آیات شاہد ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اگر تم اس میرے محبوب کو مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تو میں تمہاری نبوتوں کو برقرار رکھوں گا، اور جو میرے محبوب کی نبوت کا انکار کرے گا میں اسے نبیوں کی صف سے نکال دوں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو نبوت کی بقا کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ماننا ضروری ہے۔ اور خاتم النبیین ہیں آپ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اصل نبوت کے اعتبار سے، حقیقت نبوت کے اعتبار سے، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی نبوت کو جمع کر کے، تمام انبیاء کی نبوت کو جمع کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی نبوت کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے مصطفیٰ کے قلم کے اندر رکھ دیا ہے۔ مصطفیٰ کے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مشکل تو نہیں بات کر رہا میں، مشکل کر رہا ہوں۔ تمام انبیاء کی نبوتوں کو اکٹھا جمع کر کے اللہ رب العزت نے محبوب
کہ قلب میں، محبوب کے سینے میں، محبوب کے دل کے اندر رکھ دیا ہے اور رکھ کر پھر اس پر مہر لگا دی ہے، بند کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ مہر اس لیے لگائی ہے، بند اس لیے کیا ہے کہ کوئی آپ کے بعد نبوت کو چوری نہ کر سکے، نبوت کو چوری نہ کر سکے۔ گویا اس سے پہلے جو نبوت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اب آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے، آپ کے قلم پر ساری نبوت کو بند کر کے اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ پھر قرآن اس بات کا اظہار کر رہا ہے، کس انداز میں اظہار ہو رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں سنو، میں خدا اعلان کر رہا ہوں، اعلان کیا کر رہا ہوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ میرے محبوب، یہ میرے محمد بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بالغ من رجالکم، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ابوت کی نفی کی جا رہی ہے، یا بات کو تھوڑا آسان کروں کہ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ابوت کی بھی اور ابنیت کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ قرآن کی آیت جو ہے اس کا شان نزول پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی، لیکن جس طرف اشارہ کر رہا ہوں، جس طرف آ رہا ہوں، شان نزول کی طرف نہیں جاتا، بات کھولتا ہوں۔ آپ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ابنیت اور ابوت دونوں کی نفی کی ہے، اور یہ شان ہے مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، نہ ابوت کا رشتہ ہے اور نہ ہی محبوب کے ساتھ کسی کا ابنیت کا رشتہ ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، اور یہی شان اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ شان اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی بیان کی ہے کہ میرا بھی تعلق معاملہ یہی ہے، میرا بھی کسی کے ساتھ نہ ابوت کا رشتہ ہے نہ ابنیت کا رشتہ ہے۔ فرق کیا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ کسی کا رشتہ نہیں اور محبوب کے ساتھ بھی کسی کا رشتہ نہیں۔ محبوب بھی لا شریک ہے اور میں بھی لا شریک ہوں۔ یہ شان بیان کی جا رہی ہے محبوب کی۔ ابا احد من رجالکم کی نفی کر کے اللہ رب العزت محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، لم یلد ولم یولد بیان کر کے اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدائی میں بے مثل ہوں، لا شریک ہوں، اور میرا محبوب، میرا مصطفیٰ مصطفائی میں لا شریک اور بے مثل ہے۔ یہ نقص نہیں بیان کیا جا رہا، یہ محبوب کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ اس کے اولاد ہوئی ہے، فرق کیا ہے؟ کوئی الٹا نہ چل پڑے نا، دیکھیں جی وہ ملا دیا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو، نہ، فرق کیا ہے کہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں، اس کی اولاد، اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اور اس کی اولاد ہے، محبوب کی اولاد ہوئی ہے، اس نے اولاد کو تولد کیا ہے،
اس کی اولاد نہیں، لیکن اس کی اولاد باقی نہ رہی، اس لیے نہ رہی تاکہ اس کی شان ثابت ہو سکے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد تمہارے مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ باپ ہیں، یہ نہیں کہ باپ نہیں، باپ ہیں، بیٹیاں ہیں 4 آپ کی، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، صاحبزادے ہیں آپ کے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ ہے، لیکن صاحبزادوں کو بلوغت کے مرتبے تک نہیں پہنچایا، اس لیے نہیں پہنچایا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی اور نبی ہو، کوئی اور رسول ہو، کوئی اس اور مرتبے پر ہو، اس لیے بچپن میں ہی دونوں صاحبزادوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے اندر جو شفقت دری ہے، جو باپ کی شفقت ہے، وہ نہیں ہے۔ کوئی یہ تصور نہ کرے، یہ خیال نہ کرے کہ یہ باپ نہیں ہے، جس طرح کوئی اگر ماں نہیں ہے تو ماں کے اندر ممتا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کسی مرد کا باپ نہیں تو اس کے اندر وہ شفقت پدری بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہے، اور رسول بھی ایسا رسول ہے کہ لاکھوں ماں باپ کی محبتیں رسول کی محبت پر قربان ہو جائیں۔ اور کیسا رسول ہے، کیسی محبت رکھتا ہے اپنی امت کے ساتھ، امت کا روحانی باپ ہے، اور محبت کیسی ہے، امت کے ساتھ تعلق کیسا ہے، امت کا دکھ کیسا ہے، امت کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ کانٹا امت کو چبھتا ہے اور دکھ مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، دکھ امت کو پہنچتا ہے اور تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہے۔ ایسی شفقت ہے پتری مصطفیٰ کے اندر، اور یہ ایسے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ کہہ کر آگے دیکھیں ایک اور بات کی جا رہی ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آپ خاتم النبیین ہیں، مرتبہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد نبوت نہیں، آپ کے بعد مبشرات ہیں۔ یہاں ایک بات اگر غور کریں قرآن کی آیت پر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ جہاں رسول اللہ کہا گیا ہے اس کے ساتھ خاتم الرسل کہا جاتا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبوت اور نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس سے اللہ رب العزت کلام کرے، اللہ بات کرے جس سے، وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے، گفتگو کرے، اللہ بات کرے، جس سے وہ نبی ہوتا ہے۔ وہ بات جس مرضی انداز میں کرے، پردے میں رہ کر کرے، کوہ طور پر بلا کر کرے، درخت سے اپنی آواز کو نکال کے موسیٰ کے ساتھ کلام کرے، چاہے معراج کی رات بغیر کسی وسیلے کے، بغیر جبریل کے، بغیر درخت کے اپنے پاس بلا کر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہہ کر اپنے محبوب سے بات کرے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو محبوب سے فرمایا کہ محبوب تو خاتم النبیین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب میرا کلام تجھ پر ختم ہو چکا ہے، اب میری گفتگو تجھ پر ختم ہو چکی ہے۔ میں تجھ سے پہلے آدم سے گفتگو کرتا رہا ہوں، میں تجھ سے پہلے
شیش سے گفتگو کرتا رہا ہوں، نوح سے بات کرتا رہا ہوں، یعقوب یحییٰ سے گفتگو کرتا رہا ہوں، ابراہیم اسماعیل سے کلام کرتا رہا ہوں، یوسف سے کلام کرتا رہا ہوں، زکریا اور یحییٰ سے کلام کرتا رہا ہوں۔ سب نبیوں کے ساتھ کلام کرنے کے بعد محبوب جب سے تیرے ساتھ کلام کیا ہے، تیرے ساتھ کلام کرنے کا اتنا لطف آیا ہے کہ میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیرے بعد کسی سے میں کلام نہیں کروں گا۔ میں سب سے کلام کرتا رہا ہوں، وہ سارے میرے نبی ہیں، رسول ہیں، میں ان سے باتیں کرتا رہا ہوں، کبھی موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر گفتگو کرتا رہا ہوں، سب سے کلام کرتا رہا ہوں، لیکن جو لطف جو مزہ تیرے ساتھ کلام کرنے میں آیا ہے، اب محبوب تیرے کلام کی قسم، تیری بات کی قسم، تیری زبان کی قسم، تیرے بات میں کسی سے کلام نہیں کروں گا۔ خاتم النبی کا اور شان مصطفیٰ، تیرے بعد کسی سے کروں گا، حتیٰ کہ تیرے پہلے، تجھ سے پہلے عیسیٰ سے بات کرتا رہا ہوں، وہ میرا نبی ہے۔ اب اگر تیرے بعد عیسیٰ بھی آئے گا تو میں عیسیٰ سے بھی کلام نہیں کروں گا، تجھ سے پہلے کرتا رہا ہوں میں عیسیٰ سے بات۔ نزول مسیح کی بات کر رہا ہوں، ایک جملے میں نزول مسیح کی بات کی ہے کہ تجھ سے پہلے میں عیسیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا رہا ہوں، بات کرتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساری باتیں کرتا رہا ہوں، لیکن جب سے محبوب تیرے ساتھ گفتگو کی ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم، اب اگر موسیٰ بھی آ جائے، عیسیٰ بھی آ جائے تو میں عیسیٰ سے بھی گفتگو نہیں کروں گا تیرے بعد۔ یہ ہے خاتم النبیین۔ جس طرح اللہ رب العزت نے محبوبوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، مختلف وادیوں میں اللہ بھیجتا رہا ہے، کسی کو وادی کنعان میں بھیجا، فلسطین میں بھیجا، عراق کی سرزمین پر بھیجا، عرب کی سرزمین پر وہ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ انبیاء آتے رہے، 1,24,000 انبیاء، وہ آتے رہے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں آتے رہے، لیکن سارے نبی آئے، کسی نبی کے شہر کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کیا، اور جب محبوب آیا مکہ المکرمہ میں تو محبوب کے شہر کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے پسند کر لیا۔ محبوب کے شہر کو، محبوب کے انبیاء آتے رہے، کوئی فلسطین میں آیا، پڑھیں انبیاء کی تاریخ، کوئی فلسطین کی وادی میں آیا، کوئی کنعان کی وادی میں آیا، کوئی اردن کی وادی میں آیا، کوئی عراق کی وادی میں آیا، انبیاء آتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نبی کے مسکن کو اپنا گھر نہیں بنایا، اس کے شہر میں اپنا گھر نہیں بنایا۔ جب محبوب آیا تو محبوب کے شہر میں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنا لیا۔ رب عرب وچ جال بچھا بیٹھا، رب عرب وچ جال بچھا بیٹھا، ایسا یار دا دیس پسند آیا، اپنا گھر بھی اوتھے بنا بیٹھا۔